الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں کہ جو صفا ہے اور مروہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے ہے۔ شعائر پلورل ہے، اس کا واحد شعیرہ ہے۔ یہ دونوں صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر جو ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد شعیرہ ہے، اور جو شعیرہ ہے اس کا معنی ہے کوئی ایسی چیز جو حقیقت کا احساس دلاتی ہو۔ صفا اور مروہ مکہ المکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت دو پہاڑیاں تھیں، اور مروہ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی۔ آج یہ قربانی کا حد جو ہے یہ منی تک ایکسٹینڈ ہوا ہے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں کہ جو صفا اور مروہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علامات ہیں۔ اور یہ صفا اور مروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یاد دلاتی ہے۔ یہی رب فرماتا ہے ان
بے شک surely صفا والمروہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ من حرف جل ہے، شعائر مجرور ہے، وہو مضاف اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ یہ صفا اور مروہ بے شک اللہ کے نشانات میں سے ہیں۔ اب اس کے بعد کنڈیشنل سینٹنس آتا ہے، فمن حج البیت، حج فعل ماضی ہے، اس نے حج کیا، حج اس نے حج کیا۔ من حج کس نے حج کیا، من حج جس نے حج کیا، البیت بیت اللہ کا، بیت اللہ کا، من حج البیت جس نے حج کیا بیت اللہ کا۔ یہاں تک شرط جملہ، یہ جملہ جو ہے یہ شرطیہ جملہ ہے، شرط کا پہلا حصہ ہے، او یا اعتمر، اعتمر اس نے عمرہ کیا۔ اگر اس کے ساتھ من لگائیں گے، من اعتمر جس نے عمرہ کیا، اب معنی ہو گیا من حج البیت جس نے حج بیت اللہ کا کیا، او اعتمر یا جس نے اس کا عمرہ کیا۔ یہاں تک یہ بن گیا فعل و شرط، اس کو ہم نام دے دیں گے، یہ جملہ جو ہے یہ فعل و شرط ہے۔ اب اس کا جواب آئے گا، لا جناح، جناح کا معنی ہے گناہ، لا کا معنی ہے نہیں، لا جناح اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا جناحن، جناحن جو ناؤن ورڈ ہے، اگر ہم اس پر بھی لا لگائیں گے، لا جناحن تو معنی بن جائے گا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر جب لا جناحن کے بجائے یہ دو پیش کاٹ دیے جائیں گے اور اس پر زبر لگ جائے گی تو یہ بن جاتا ہے لا جناح، تو معنی میں اتنی تبدیلی ہوتی ہے، معنی بن جائے گا کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لا جناح علیہ جار مجرور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جس نے حج کا بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس چیز کا گناہ نہیں ہے؟ ان یطوف بہما، ان یہاں معنی میں ہے کہ، جب معنی اس کا کہ بن جائے گا تو اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ یطوف وہ طواف کرتا ہے یا کرے گا،
بہما ان دو کا، ان دونوں کا، کس کس کا؟ صفا کا اور مروہ کا۔ ان یطوفا کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، لا جناح کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوفا بہما کہ وہ ان دو کا طواف کرے، صفا کا طواف کرے، مروہ کا طواف کرے۔ ان دونوں کو طواف کرنے میں اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، تطوع جو ہے یہ فعل مضارع ہے، من تطوع جس نے خوش دلی سے خیرن نیکی کی، نیکی کی، ومن تطوع خیرن، من تطوع خیرن جس نے خوش دلی سے بلائی کا کام کیا، جس نے رضا سے نیکی کی، جس نے رضا سے یا رغبت سے نیکی کی، من تطوع خیرن جس نے رضا و رغبت سے بلائی کا کام کیا۔ یہ شرطیہ جملہ ہے، جملہ شرطیہ ہے۔ اس کا جواب کہاں ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، شاکر شکر کرنے والا، شکر کرنے والا، قدر کرنے والا، علیم جاننے والا۔ اللہ شاکر علیم، اللہ اللہ شاکر علیم، اللہ مبتدا ہے، شاکر اس کی خبر ہے اور علیم اس کی دوسری خبر ہے۔ اللہ جاننے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ جس نے اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کیا، اس نیک کام کو اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے کہ کس نے نیک کام کیا ہے۔ مگر جب اس کے ساتھ ان آئے گا تو اس ان کی وجہ سے اللہ کے بجائے اللہ ہو جائے گا، اور معنی کیا ہو جائے گا؟ معنی میں یہ اس کا بے شک آئے گا، معنی شورلی
اور مبتدا کو مبتدا یہ نہیں بن جائے گا، اب اس کو ہم کہتے ہیں اسم ان، اور اس کو کہتے ہیں خبر ان۔ بے شک اللہ قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو صفا اور مروہ ہے، یہاں حضرت حاجرہ نے سعی کی ہے جب اس کا بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی سے دوڑ لگاتی تھی دوسری پہاڑی تک کہ کہیں کہیں اس کو کوئی پانی مت نظر آئے، تب تک تو بچے نے اپنے پاؤں سے ایڑی سے جو معمولی رگڑ زمین کو ملی تھی، وہاں سے رب نے پانی کا بندوبست کیا، اور اس وقت سے آج تک یہ سنت ابراہیمی میں داخل ہے کہ ہر مسلمان کو حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر اس صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے، اس کا طواف کرنا ہے۔ آج جو حاجی صاحبان حج کے لیے جاتے ہیں، ان کا فرمانا ہے کہ جو صفا اور مروہ ہے ان دونوں کو پلین کیا گیا ہے، اور اس وقت وہ حرم کے حدود کے اندر ہی داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بہت سارے شعائر مقرر کیے، حجر اسود بھی ایک شعائر ہے، بیت اللہ بھی ایک شعائر ہے، صفا اور مروہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ ان شعائر کو کیسی تعظیم کرنی ہے، کس طرح کی تعظیم کرنی ہے، اس کا بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ انہی حدود کے اندر ہمیں بھی ان شعائر کا اہتمام کرنا ہے۔ جو کوئی ان حدود سے باہر نکل کر ان شعائر کا احترام کرتا ہے یا کرے گا، وہ دین کے ساتھ زیادتی ہوگی اور بدعت کہلائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان شعائر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔